اللہ 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 وسامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، دو آدمیوں کے سلسلے میں جن کا گزر ایک قوم سے ہوا کہ قوم کے لوگ کسی کو بھی اس جگہ سے گزرنے نہیں دیتے تھے جب تک وہاں پر ان کے معبودوں کے لیے کوئی چڑھاوا نہ چڑھا دیا جائے۔ یہ دونوں لوگ گزر رہے تھے، قوم کے لوگوں نے ان کو روکا اور کہا کہ ہمارے معبودوں کے لیے کچھ چڑھاوا چڑھاؤ۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو ہم چڑھائیں، تو کہا اگرچہ ایک مکھی کیوں نہ ہو تم چڑھاؤ۔ اس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا اور وہ جہنم میں داخل ہوا۔ دوسرا شخص اس نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے تقرب کے لیے جانور ذبح نہیں کروں گا، کسی دوسرے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور وہ دوسرا شخص جنت میں داخل ہوا۔ اس روایت کے تعلق سے جو باتیں تھی وہ ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے کہ علماء نے کئی طرح سے اس روایت کے اوپر گفتگو کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ اس شبہ کا ہم نے ازالہ کل کیا تھا، اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں غرابت ہے، یعنی کچھ صحیح باتوں سے یہ روایت ٹکرا رہی ہے۔ تو اس میں دو وجہ ہم نے بیان کی تھی۔ پہلی وجہ یہ کہ اکراہ کا گناہ یہ صرف اس امت، اگر کوئی آدمی اور یہ ہم نے حدیث کے ذریعے سے کل اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی تھی۔ اور دوسری بات یہ بیان کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ آدمی مشرک تھا پہلے سے اور اس وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ فی ذبابتین کا لفظ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ وہ چڑھاوا چڑھانے کی وجہ سے جہنم میں گیا، چڑھاوا کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا۔ اگر وہ شرک اصلی کرنے والا ہوتا، پہلے سے مشرک ہوتا، تو پھر اس چڑھاوے کے تذکرے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور تیسری چیز جو علماء نے بیان کیا وہ یہ کہا کہ اکراہ کا یہاں پہ سوال ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ان بستی والوں نے ان سے کہا کہ تم چڑھاوا چڑھاؤ، تو اس نے کیا کہا؟ ہاں جی، جو شخص جہنم میں گیا اس نے کیا کہا؟ بولیے کوئی۔ میرے پاس کچھ چڑھاوا چڑھانے کے لیے کوئی سامان، ہاں، کہا میرے پاس چڑھاوا چڑھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو وہ چڑھا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب وہ کھلے دل سے اس نے یہ کام کیا، زبردستی اس کو نہیں کی گئی۔ اس سے کہا گیا، جیسے دوسرے کا معاملہ دیکھیے، دوسرے سے کہا گیا تم چڑھاؤ، تو اس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ میں کسی دوسرے کے لیے چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا ہوں، اس نے انکار کیا۔ اگر یہ آدمی بھی اس کا بھی معاملہ یہ ہوتا تو اس کو بھی چاہیے تھا کہ انکار کرے، لیکن اس نے یہ عذر بیان کی کہ نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی چیز ہوتی تو میں چڑھا دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کھلے دل سے اس کام کو انجام دیا، اس کے اوپر زبردستی نہیں کی گئی، اس کے اوپر زبردستی نہیں کی گئی۔ اور دیکھیے صحابی رسول نے جو اس واقعے کا تذکرہ کیا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا حکم مرفوع ہے اس روایت کا، کہتے ہیں کہ انہو تقرب بہذا، اس نے اس کے ذریعے سے تقرب چاہی، یعنی ان لوگوں نے کیا کہا؟ قرب
वलौ ज़ुबाबतन, चढ़ाओ चढ़ा कोशिश की उस बुत की, और जब इसने ऐसा खुले दिल से उसने ये काम किया तो वो आदमी काफिर हो गया। गैरुल्लाह के लिए जो चढ़ावा चढ़ाए वो मुसलमान है? नहीं नहीं, वो काफिर हो गया, दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, क्योंकि उसका शिर्क अकबर है, मुखरिज मिनल मिल्ला है, आदमी मिल्लत से बाहर निकल गया। लिहाजा इन तीनों बातों से इस वाक़ये के अंदर जो गराबत का तस्करा उलमा ने किया है वो गराबत का मामला खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गराबत का मामला इससे खत्म हो जाता है। और इससे ये पता चला कि बाज़ उलमा ने जो ये कहा है कि इस हदीस में गराबत है, इस वजह से अल्लामा अलबानी और शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह इस असर को इसराइली कहते हैं। ये दोनों बड़े आलिम दीन है, बड़े उलमा में से हैं, और ये दोनों के दोनों यानी शेख इब्न उसैमीन और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इसको कहते हैं कि इसराइलियात में से। हालांकि ये बात दुरुस्त और सही नहीं है। जो चीज जाहिर समझ में आती है और जो सहाबी की अदालत को लायक है वो यही है कि इसका हुक्म मरफू है, क्योंकि सहाबी देखिए सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जज़मन रिवायत कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि नसारा ने बयान किया या मैंने फला से सुना या अहले किताब की एक हिकायत में बयान कर रहा हूं, ये नहीं कह रहे हैं। और ऐसी बात का खबर दे रहे हैं जिसका ताल्लुक गैबियात से है, तौकीफ का मामला है, जिसमें कोई आदमी अपनी तरफ से नहीं बोल सकता है जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खबर न दे दें। तो इससे ये पता चलता है कि यह हदीस मरफू है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत सलमान ने ये रिवायत सुनी होगी। इसी के तरफ दिल ज्यादा, इसी बात के ऊपर दिल ज्यादा मुतमईन होता है। वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम। रिवायत देखिए, कहते हैं अन तारिक इब्न शिहाब अन सलमान क़ाल दखल जन्नह रजुलुन, एक आदमी जन्नत में दाखिल हुआ, फी दुबाबिन, एक मक्खी की वजह से, व दखल नार, और जहन्नम में एक आदमी दाखिल हुआ मक्खी की वजह से। कालू कैफ़ ज़ालिका या रसूल अल्लाह, तो क्या यहां पे साहबा ने एतराज किया? जी बोलिए। नहीं किया, तफसील तलब की लोगों ने, कहा कैसे ऐसा हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कालू कैफ़ ज़ालिका या रसूल अल्लाह, यानी एक मक्खी ज़ईफ है, घिनौनी चीज है, उससे लोग घिन खाते हैं। कपड़े पे बैठ जाए या खाने पे बैठ जाए तो लोग उसको हटाते हैं, भगाते हैं। ऐसी चीज से जो निहायत हकीर चीज है उसकी वजह से कोई आदमी कैसे जन्नत में चला गया और उसकी वजह से कोई आदमी कैसे जहन्नम में चला गया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्रा रजुलानी, दो आदमी गुजरे। कहां से? यानी पिछली उम्मतों में से दो आदमी गुजरे एक बुत के पास से। उस बुत पे रहने वाले लोग किसी को वहां से गुजरने नहीं देते थे मगर ये कि वो बुत के ऊपर कुछ चढ़ावा चढ़ा दे। लोगों ने कहा कि तुम लोग चढ़ावा चढ़ाओ। पहला आदमी जो था उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो मैं चढ़ावा चढ़ा देता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या चढ़ावा चढ़ाओ, अगरचे एक मक्खी ही क्यों ना हो। यहां गौर कीजिए जी, मक्खी चढ़ाने वाला मक्खी चढ़ा दिया, मक्खी को मार करके या मक्खी को बुत के सामने ले जा करके मार दिया। उस मक्खी से वहां पे रहने वाले लोगों को कोई फायदा हुआ? नहीं। चलिए अगर बकरा वगैरह या मुर्गी चढ़ाता तो चलिए वो लोग उसका गोश्त खाते, है कि नहीं? जिन लोगों ने रोक करके कहा था कि चढ़ावा चढ़ाओ, वो लोग उसका गोश्त खाते, ये फायदा था उनको। और जिस बुत के लिए चढ़ाया गया
مکھی سے نہ اس کو فائدہ ہوا، نہ اس کے اوپر بکرا چڑھایا جاتا تو کوئی فائدہ ہوتا، کوئی فائدہ نہیں تھا، یہاں لوگوں کو بھی فائدہ نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا اگرچہ ایک مکھی کیوں نہ ہو تم چڑھاؤ۔ کیا پتا چلا اس بات سے؟ اس بات سے کیا پتا چلا؟ بولیے۔ اصل چیز، اہم چیز جو ہے وہ اعتقاد ہے، وہ عقیدہ ہے، اور مشرکین بھی یہ جانتے ہیں، کفار بھی یہ جانتے ہیں کہ عقیدہ ہی اہم ہے، تم کو چڑھانا پڑے گا اگرچہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہیں اٹھائیں، تم اپنے عقیدے کو ویسا بناؤ۔ یہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں جی جی جی، عقیدہ اہم ہے، اور وہ لوگ عقیدے ہی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کے عقیدے میں خرابی پیدا کر دی جائے، چاہے اس سے ہم کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی مزاری آدمی، مزار پہ بیٹھنے والا شخص، مزار کی عبادت کرنے والا شخص اگر مزار والے کے لیے ایک مچھر بھی مار دے اور چڑھاوا چڑھا دے تو کیا ہوگا؟ بولیے کیا ہوگا؟ شرک اکبر اکبر ہوگا، شرک اکبر ہوگا، مخرج من الملہ ہوگا، اور وہ آدمی ملت اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چلیں، ہاں تو اس نے چڑھا دیا، دوسرے نے نہیں چڑھایا، دوسرے کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، وہ جنت میں داخل ہوا، اور اس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، یہ جب مرا تو یہ جہنم میں داخل ہوا۔ چلیے بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 1، آیہ مبارکہ ان صلاتی و نسکی کی تفسیر ہے۔ آیت مبارک ان صلاتی و نسکی میں کیا مراد ہے یہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے کہ یہاں نسک سے مراد ذبیحہ ہے، نسک سے مراد ذبیحہ ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ عبادت ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اور کچھ ہے، لیکن یہاں اصل معنی نسک سے مراد ذبیحہ ہے۔ چلیے، اور اس کی مناسبت کا تذکرہ بھی ہم نے وہاں پر آپ کے سامنے کر دیا تھا۔ مسئلہ نمبر 2، آیت مبارکہ فصلی لربک وانحر کی تفسیر ہے۔ فصلی لربک وانحر کی تفسیر، کیا تفسیر ہوئی؟ ہم نے وہاں پہ کہا تھا فصلی لربک، یعنی اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، وانحر ای وانحر لربک، جس طرح سے نماز عبادت ہے اسی طریقے سے ذبح عبادت ہے، جس طریقے سے نماز کسی دوسرے کے لیے نہیں پڑھ سکتے اسی طرح سے کسی دوسرے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جانور بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ چلیے مسئلہ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے شخص پر لعنت فرمائی۔ جی، کہا حضرت علی کی روایت، کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہو، ہے نا؟ اس لیے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ان 4 لوگوں کا جو تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، چاروں میں سے سب سے بڑا جرم کرنے والا آدمی، شرک کرنے والا آدمی وہی ہے جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اسی لیے 1 نمبر پہ اس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ چلیے مسئلہ نمبر 4، اپنے والدین پر لعنت کرنے والا خود لعنتی ہے۔ اس سے یہ بات ماخوذ ہے کہ اگر تم کسی کے والدین کو لعنت کرو گے تو وہ تمہارے والدین پر لعنت کرے گا، اسی طرح تم خود اپنے والدین پر لعنت کا سبب بنو گے۔ بالکل، یہاں پہ ہم نے وضاحت آپ کے سامنے کی تھی کہ آدمی یا تو ڈائریکٹ کرے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ فطرت سلیم رکھنے والا آدمی کبھی بھی اپنے والد کو برا بھلا یا والدین کو، ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یا دوسرا سبب تسبب کے ذریعے سے کہ آپ سبب بن رہے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں آدمی
لعنت کا مستحق ہوگا. دونوں صورتوں میں آدمی لعنت کا مستحق ہوگا اور اس کی وضاحت تفصیل سے آ چکی ہے. چلیں. مسئلہ نمبر 5. جو شخص کسی بدعتی مجرم کو پناہ دے وہ ملعون ہے. بدعتی سے مراد وہ شخص ہے جو کسی ایسے جرم کا مرتکب ہو جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا واجب ہو اور وہ اس سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ ڈھونڈے. بالکل اس کی ہم نے وضاحت کی تھی اور یہ کہا تھا لعن اللہ من آوا محدثا اور محدثا دونوں مراد ہے. دو معنی نکلے گا. پہلا معنی تو یہ ہے کہ جو بدعتی ہو اس کو پناہ دے رہے ہیں اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو مجرم ہو اس کے اوپر اللہ کا حق ہو یا اللہ کے مخلوق میں سے کسی کا حق ہو, جرم کر کے بھاگ رہا ہے, کسی کو قتل کر کے بھاگ رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ قتل کیے ہوا ہے لیکن آپ اس کو اپنے گھر میں چھپا کر کے رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے سامنے سفارش کر رہے ہیں اس کی جا کر کے کہ نہیں یہ ایسا نہیں کیا ہوگا, نہیں یہ ایسا جرم نہیں کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ایسا کرنے والا بھی لعنت کا مستحق ہے, ملعون ہے. جس طرح سے بدعتی کو پناہ دینے والا, ہم جان رہے ہیں کہ یہ آدمی بدعتی ہے اور اپنے بدعت کو فروغ دیتا ہے اور اس کو ہم پناہ دے رہے ہیں, اس کا پیٹ تھپ تھپا رہے ہیں, صرف تھوڑی سی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کا سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو پرموٹ کر رہے ہیں, اس کو اپنا اسٹیج فراہم کر رہے ہیں, منبر و محراب اس کو عطا کر رہے ہیں, اس کے لیے جگہ دے رہے ہیں کہ آؤ, اسپیس دے رہے ہیں کہ آؤ تم آ کر کے یہاں بیان کرو, تم اپنی باتیں رکھو. یہ سارے کے سارے لوگ ملعون ہیں اور اس لعنت کے اندر داخل ہے. لعن اللہ من آوا محدثا دو معنی کے اوپر ہے, یا تو مجرم کے اوپر یا بدعتی کے اوپر. اور اسی سے جی علماء نے لکھا ہے, ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں اگر کسی کو لگے یا نہ لگے. اب ہمارے اوپر بات کر رہے ہیں لوگ, کیسے ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں اسلام اتنا سخت نہیں ہے, اتنا سخت بنا دیا اسلام کو. کیا ڈائریکٹ کہہ دیا؟ یہاں بدعتی کو پناہ دینے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر کوئی پوچھے گا کہ کوئی آدمی بدعتی ہے اور محلہ ایسا ہے کہ وہاں کوئی بدعت کرنے والا نہیں ہے, کوئی آدمی لا کر کے اپنے گھر میں کسی بدعتی کو کرائے پر رکھتا ہے, تو یہ جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ آپ فیصلہ کیجئے. ناجائز ہوگا. سارے لوگ فیصلہ کیجئے جی, بولیے. ناجائز ہوگا. اللہ 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 اللہ